پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے نجات تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہم جو بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تم بھی قیامت کے دن سے ڈرو. کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح ایمان نہ رکھتے ہوئے، اور کوئی اور تمہاری جگہ آ کے بدلہ فدیہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بزرگ، ان کے نیک لوگ ان کے لیے سفارش کر دیں گے اور وہ ان کو بچا کر نکال لے جائیں گے. تو اس عقیدے کی تردید کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، تم خود اپنے لیے کچھ کرو. پھر آگے کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، احسانات کی قدر نہیں کی، تو پھر کس طرح ان کی شامت آئی. انجام بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا اور ان کے رویوں کو بھی بتا دیا گیا. یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے رویوں پر، اپنے طریقوں اور اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زیر سایہ، وہ جب ان کو لے کر نکلے تھے مصر سے، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں یعنی تمہارے دشمنوں کو غرقاب کیا، یعنی ڈبو دیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، یعنی 40 راتوں کے لیے بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو گئے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. تو شرک سے، بدعت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہر دور میں اور فرقان. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کچھ گناہ صرف زبانی توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کر دیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات کی تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ کتاب تب پڑھیں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، ہم خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بہت ہی غلط مطالبہ تھا، وہاں ان پر بجلی گری، سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر بات میں حجت بازی کرے. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. یعنی جب مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں گئے اور وہاں پر صرف صحرا ہی صحرا تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ اور اوٹ نہیں تھی، تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سایہ مہیا کیا، اور کس طرح کھانے کا انتظام کیا من و سلوہ اتار کر. اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے پہلوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. یہ ساری نعمتیں پا کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور حجت بازی کرنے لگے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہجرت کرنے کے بعد مصر سے
صحرا پار کر کے ایک بستی کا حکم دیا گیا کہ اب یہاں پر چلے جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی استغفر اللہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے،